نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مرکب اضافی ہم پڑھ رہے ہیں اور مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، کس طرح سے بنتا ہے، کچھ ذرا بتائیے پلیز۔ جی سر، ہم نے مرکب اضافی پچھلے ہفتے اس کا درس لیا ہے آپ سے۔ جی مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم سے نسبت قائم کی جائے، ٹھیک ہے، تعلق یا ملکیت ہونی چاہیے ساتھ میں، ٹھیک ہے، اور مضاف وہ اسم ہے جسے نسبت دی جائے، اور مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف نسبت دی جائے۔ یعنی مرکب اضافی کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ جی ٹھیک ہے، اور آپ نے بتایا تھا کہ مضاف جو ہے اس کے کچھ قانون ہیں۔ جی جو مین قانون ہے اس کا، مضاف ال ایکسپٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ تنوین بھی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ تنوین نہ کہیں، تنوین اچھا، نہ کہیں، آپ کہیں مضاف کا قانون یہ ہے۔ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا اور جس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ اب اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ اعراب ہلکے کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسما جن کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے، ٹھیک، اور وہ اسما جن کے اوپر نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی ہٹ جاتی ہے۔ ہٹ جاتا اب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تنوین کے اسما پہ آتی ہے، تنوین واحد منصرف اسما پہ آتی ہے، تنوین جو ہے جمع مؤنث سالم کے اوپر آتی ہے، تنوین جو ہے وہ جمع مکسر پہ آتی ہے۔ نون اعرابی کس پہ آتی ہے؟ نون اعرابی آتی ہے مثنیٰ کے تمام صیغوں میں آتی ہے، آنی اینا کے ساؤنڈ جو ہوتے ہیں، اور جمع مذکر سالم پہ آتی ہے اونا اینا کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے۔ وہ جو نون ہوتی ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اس سے پھر مضاف بن جاتا ہے۔ مضاف الیہ کا کیا قانون ہے؟ اس کے آپ نے دو بتائے تھے۔ پہلا تھا کہ یہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے، مجرور حالت میں۔ لازماً جو اس کا سب سے پرائمریلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہ حالت جر میں ہوگا، جی، اور دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ یہ معرفہ بھی ہوتا ہے۔ یہ معرفہ ہی ہوتا ہے۔ معرفہ اگر ہی نکرہ ہوتا آئے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ادروائز یہ معرفہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے ہے۔ جی، ٹھیک، اچھا جی، میں نے آپ سے کہا جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں زید کا گھر، تو آپ کیا بنائیں گے اس کا مرکب اضافی؟ زید کا گھر، جی، گھر تو مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے، اور زید جو ہے مضاف الیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو بنائیے کیا بنے گا؟ بیت زید، بیت زید۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں زید کے گھر کی جگہ میں آپ سے کہتا ہوں اس کا گھر۔ اب جب میں اس کا گھر کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مضاف کا گھر ہے، تو وہ آپ نے کہہ دیا بھائی تو، اور اس کیا چیز ہے؟ اس ضمیر ہے، اس جو ہے وہ ضمیر ہے۔ ضمیر آپ کو معلوم ہے جو ضمائر ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، اور آپ نے اس ضمائر معرفہ کو آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ جو ضمائر آپ نے پڑھے ہیں وہ پڑھے ہیں حالت رفع کے، یعنی حالت رفع کے جو ضمائر ہوتے ہیں معرفہ ہوتے ہیں، حالت رفع میں ہوتے ہیں مبتدا بن کے آتے ہیں۔ کیونکہ یہاں ضمیر جو ہے وہ بطور مضاف الیہ آ رہا ہے، اور مضاف الیہ لازماً حالت جر میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب آپ کو جو ضمائر چاہیے ہوں گے وہ حالت نصب اور جر کے ضمائر چاہیے ہوں گے جو آپ اس میں آ رہے ہیں۔
تو ہم نے پہلے اس سے پہلے ابتدا کے اندر جو ضمائر پڑھے تھے وہ ہم نے حالت رفع کے پڑھے تھے. اب جو ہم ضمائر آپ کے ساتھ پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے حالت نصب اور جر کے ضمائر پڑھیں گے. ضمائر کا چارٹ جس طرح سے آپ نے پہلے آپ نے ایک چارٹ بنایا تھا حالت رفع کا, اسی طرح سے چارٹ بنے گا. آپ کو معلوم ہے کہ عدد ہوتے ہیں واحد, مثنیٰ اور جمع. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ تھرڈ پرسن سے شروع ہوتے ہیں, فرسٹ پرسن پہ جاتے ہیں. تھرڈ پرسن کو جس کو آپ عربی زبان میں غائب کہتے ہیں, یعنی غائب یعنی تھرڈ پرسن جو موجود نہیں ہے. موجود نہیں ہے کے بارے میں آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ فزیکلی موجود نہیں ہونا. اس کے معنی ہے کہ اس جگہ پہ تو موجود ہے لیکن خطاب اس سے نہیں ہو رہا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عربی زبان میں جنس بھی ہے, مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. تو یہ جو ابھی ہم چارٹ بنائیں گے, یہ جو چارٹ آئے گا یہ ہمارا حالت نصب اور جر, حالت نصب اور جر کا ایک ہی چارٹ ہے. جس سے پہلے ہم نے کیا تھا وہ حالت رفع کا کیا. تو حالت رفع کا جو واحد مذکر غائب کا جو ضمائر ہے وہ کون سا ضمائر تھا, یاد ہے کسی کو؟ ہوا جو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کا وہ حالت رفع کا ہے. حالت نصب اور جر میں جا کے وہ بن جاتا ہے ہو, جا کے بن جاتا ہو. واحد مذکر واحد مؤنث غائب, واحد مؤنث غائب کا حالت رفع کا ضمائر کیا تھا؟ یا. یہاں آ کے وہ ہو جائے گا ہا. مثنیٰ مذکر غائب کا کیا صیغہ تھا؟ مثنیٰ مذکر غائب کا کیا تھا؟ ہما. وہ حالت نصب اور جر میں بھی ہما ہی رہے گا. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ حالت نصب ہے, حالت رفع ہے یا حالت جر ہے. ایک بات اور یاد رکھ لیجیے گا کہ جو حالت نصب اور جر کے جو ضمائر ہوتے ہیں ان کو اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں. یہ ہمیشہ ملا کے لکھے گا, یہ اٹیچ پروناؤنز ہیں, ہمیشہ ملا کے لکھے. مثنیٰ مؤنث غائب حالت رفع کا کیا تھا؟ ہما. نصب جر میں بھی ہما ہی رہے. جمع مذکر غائب کا کیا تھا؟ ہم. یہاں بھی ہم ہی رہے. جمع مؤنث غائب میں کیا تھا؟ ہنہ. یہاں بھی ہنہ رہے. اگر آپ دیکھیں تو صرف دو ضمائر ہیں جس میں تبدیلی آئی ہے واحد کے اندر, جبکہ مثنیٰ اور جمع ایک ہی طرح کے, لیکن جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا آپ کو کہ یہ حالت رفع میں ہے, حالت نصب یا جر میں ہے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا اٹیچ ضمائر ہے. اگر حالت رفع میں ہوں گے تو یہ ہمیشہ ڈیٹیچ سیپریٹ لکھے جائیں گے, اٹیچ کر کے نہیں لکھے جائیں گے. غائب تھرڈ پرسن کے بعد آپ کا آتا ہے حاضر, جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پرسن, جس سے آپ ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں. اس کے اندر بھی مذکر ہے اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو حالت رفع میں واحد مذکر حاضر کا کیا بنتا تھا؟ انتا. یہاں بنے گا کا. واحد مؤنث حاضر کا کیا تھا؟ انتی. یہ بن جائے گا کی. مثنیٰ مذکر حاضر کا کیا تھا؟ انتما. یہاں بن جائے گا کما. مثنیٰ مؤنث حاضر کا کیا تھا؟ انتما. وہ بھی یہاں کما ہی بن گیا.
جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اچھا جی، جمع مذکر حاضر کا کیا تھا؟ انتم. انتم، وہ بن جائے گا کم. اور جمع مؤنث حاضر کا کیا تھا حالت رفع میں؟ انتن. انتن، وہ بن جائے گا کننا. اس کے بعد آپ آ جائے فرسٹ پرسن پہ، یعنی جس کو متکلم کہتے ہیں. فرسٹ پرسن کے اندر ہم جنس کو سیپریٹ نہیں کرتے. اب واحد متکلم کیا حالت رفع کیا تھا؟ انا. انا، وہ ہے یہاں یا. اور جمع متکلم کا کیا تھا؟ نحن. نحن، وہ ہو جائے گا نا. اس یا متکلم کے حوالے سے ایک چیز یاد رکھ لیجیے گا جو کام آئے گی آپ کو بہت. اس یا کے اوپر ایک فتح ہوتی ہے. دیکھ، اس فتح کو صرف اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اس کی ضرورت ہو. تو آپ کے ضمائر کیا بن گئے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا اور نہ. ٹھیک ہے. اب ان کو اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. اٹیچ ضمائر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ملا کے لکھی جاتے ہیں. وہ ڈیٹیچ ضمائر کہلاتے ہیں حالت رفع کے، وہ الگ سے لکھے جاتے ہیں. اب میں نے کہا اس کا گھر، تو کیا ہو جائے گا؟ بیتو. ہو. بیتو ہو. بیتو ہو. اچھا، اس ہو کے حوالے سے ایک چیز نوٹ کر لیں. اس ہو کے حوالے سے ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہو ہے اس کے اوپر 4 طریقے سے حرکت آتی ہے. اس ہو کے اوپر 4 طریقے سے حرکت آتی ہے. یعنی اس ہو کے اوپر 4 طریقوں سے حرکت آتی ہے. پہلا طریقہ یہ کہ اس ہو کے اوپر الٹا پیش آتا ہے. یہ الٹا پیش کب آتا ہے؟ کہ اس ہو سے پہلے جو بھی لفظ ہے، اس ہو سے پہلے جو لفظ ہے اس کے اوپر یا تو زبر ہے یا پیش ہو. زبر ہو یا پیش ہو تو وہ کیسے لکھی جاتی ہے؟ الٹے پیش کے ساتھ لکھی جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ ایگزامپل تھی آپ کے سامنے، بیتو بیتو ہو. اس ہو کو دوسرا طریقہ یہ کہ یہ جو ہو ہے اس کو کھڑی زیر کے ساتھ لکھا جائے. یہ کھڑی زیر کے ساتھ کب لکھی جاتی ہے؟ یہ کھڑی زیر کے ساتھ اس وقت لکھی جاتی ہے جب اس ہو سے پہلے زیر آ جائے. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو بیتو ہے یہ کسی وجہ سے بیتی ہو جائے، کسی وجہ سے بیتی ہو جائے. مثال کے طور پہ یعنی یہاں تو بھی تاکو کا پیش اگر زیر آ جائے تو پھر ایسی صورت میں جو ہو لکھا جائے گا وہ کھڑی زیر کے ساتھ لکھا جائے گا. بیتی ہی. مانوی کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف میں آپ کو اس کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں آپ کو یہ اسلوب بہت ملے گا. تو آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ یہ جو ہو ہے یہ آپ یہ نہ کہیں کہ حالت رفع میں اور حالت جر میں اٹیچ ضمائر ہے ہی ہے حالت نصب جر کی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو ہو ہے اس کو نارمل زیر سے بھی لکھا جاتا ہے. یعنی یہ کھڑی زیر کی جگہ نارمل زیر ہے. یہ نارمل زیر کب آتی ہے؟ کہ اس ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے لکھوں فی، اور اس کے ساتھ جب آئے گا فی ہی تو یہ نارمل زیر کے ساتھ آتا ہے. کیونکہ یہاں دیکھیں میں نے بھائی کو ہو اس کو الٹے پیج سے لکھا. اسی طرح سے اس ہی کے بارے میں، ہو کے بارے میں آخری چیز رہے گی کہ یہ نارمل پیج سے بھی لکھا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کیا مسنگ چیز رہ گئی؟
زبر بھی آ گیا, پیش بھی آ گیا, زیر بھی آ گیا, یا ساکن بھی. اب کیا چیز رہ گئی آپ کے خیال میں؟ تنوین. تنوین تو آ ہی نہیں سکتی نا. اچھا اچھا, تنوین تو اس بار نہیں آئے گی نہیں نا. نہیں آئے گی. ٹھیک. چلے تنوین بھی اگر آ جائے تو تنوین بھی دو ہی صورتوں میں ہوگی نا, یا تو ڈبل پیش ہوگا, یا ڈبل زبر ہوگا, یا ڈبل زیر ہوگی. اول تو آئے گی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آ بھی گئی لیٹ سے کسی وجہ سے, اول تو آ نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں, کیونکہ اٹیچ ضمائر ہے نا. اٹیچ ضمائر جب آئے گا تو مضاف الیہ بن کے بنے گا, سامنے والا مضاف ہوگا, اور مضاف پہ آپ کو ہوتا ہے تنوین نہیں ہے. اب کیا چیز باقی رہ گئی آپ کے ساتھ؟ تشدید. زیر زبر پیش یا ساکن رہ گیا. کیا رہ گیا؟ تشدید. جی تشدید. تشدید جب آئے گی تو تشدید کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی حرکت تو ہوگی نا. حرکات تو 4 ہیں, زبر, زیر پیش اور آخری جزم ہے. نہیں آپ غور فرمائے نا, تھوڑا سا غور فرمائے, یا ساکن لکھا تھا, حروف یہ تو لکھا. بہت سارے ہیں نا. ٹھیک. تو اس کے مطلب ہے کہ یا ساکن کے علاوہ اگر کوئی ساکن آ جائے, جی, یا ساکن کے علاوہ کوئی بھی ساکن آ جائے, الف آ جائے یا کوئی ساکن آ جائے, الف بھی تو باقی رہ گیا نا. ٹھیک. الف آ جائے یا کوئی ساکن آ جائے, کوئی ساکن آ جائے, کوئی بھی ساکن. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں ان, اب یہ نون ساکن آ گیا نا, تو پھر اس کے اوپر حرکت کیا جائے گی, اس کے اوپر نارمل. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تو یہ تو صرف میں نے کتابوں کے حوالے سے آیا تھا, اصل سبجیکٹ میں ہم آ جاتے ہیں. ہو ہما ہوم, ہا ہما ہن, سا ہما کم کی کما, یا اور نا. اب جو بھی آپ کا مضاف الیہ بنے گا, اس مضاف الیہ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ مضاف الیہ کس سے خطاب کر رہا ہے, اس حساب سے آپ ضمیر لگا دیں گے, اس حساب سے آپ نے سیدھی سیدھی ضمیر لگانی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں اس کا رب, میں آپ سے کہتا ہوں اس کا رب, کیا بنے گا جی؟ رب ہو. جی رب ہو. رب ہو. اور اس ہو پہ کون سی حرکت آئے گی؟ الٹی. الٹا پیش, سیدھا پیش, کھڑی زیر, نارمل زیر, الٹی پیش آئے گی. الٹی پیش. میں آپ سے کہتا ہوں ان دونوں کا رب, ربہما. 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 کا رب, ان سب کا رب, ربہم. ربہم. اچھا آپ ایک چیز نوٹ کریں, میں نے آپ سے کہیں یہ نہیں کہا اس مذکر کا رب, ان دونوں مذکر کا رب. تو اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی جینڈر ڈیفائن نہ ہو تو پھر جینڈر کس کو لیا جاتا ہے؟ مذکر کو لیا جاتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اس مونس کا رب, ربہن. ربہا. ربہا. میں کہتا ہوں ان دونوں مونس کا رب, ربہما. ربہما. آپ دیکھ رہے ہیں سارے ضمائر ہم نے ملا کے لکھے ہیں, اسی لیے دیکھیں گے اٹیچ ضمائر کا ربہما. میں آپ سے کہتا ہوں ان تمام مونسوں کا رب, ربہن. ربہن. میں آپ سے کہتا ہوں تیرا رب, ربکا. ربکا.
میں آپ سے کہتا ہوں تم دونوں کا رب، ربکما ربکما. تم سب کا رب، ربکم ربکم ربکم. میں آپ سے کہتا ہوں تو مونس کا رب، ربکی ربو کی. میں کہتا ہوں تم دونوں مونس کا رب، ربکما ربکما. تم سب مونس کا رب، ربکن ربکن. ہمارا رب، ربی ہمارا رب. ربنا 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 ربہ ہما ربہم ربہا ربہما ربہن ربکما ربکم. تم سب کا رب، ربو کی، تم مونس کا رب، ربو کا، تیرا رب. اب آ گیا میرا رب. اب ربی آپ ایک پوائنٹ اس میں نوٹ کر لیں. ربی کیوں بنے گا مجھے بتائیے، مضاف کیا ہے اس میں؟ یا رب ہے، رب مضاف کیا ہے؟ مضاف الگ سے پڑھے نا، کیا ہے مضاف؟ یاس کے ساتھ لگی ہے یا تو متکلم. چھوڑ دیں، مضاف پڑھے نا خالی. مضاف کیا؟ رب نہیں، رب تو نہیں ہے، ربو ربی ربی بھی نہیں ہے. مضاف پڑھے خالی. مضاف کیا ہے اس کے اندر؟ ربو ربو ہے نا. اب ربی، آپ ربی رب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مضاف ربو کیا ہے ہے. بتائیے؟ جی جی ربو مضاف ہے. ربو ہے نا، جی مضاف ربو ہے. تو ربو پلس کیا بنے گا؟ یا ربو پلس کیا بنے گا؟ رب ربی یا بن جاتا ہے. ربی ربو پلس کیا ربی کیسے بنے گا؟ ربو ہا پلس ربو پلس ہا ہو، آپ نے ربی ہی کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کسی جگہ پہ مضاف کو تو نہیں چھیڑا نا؟ نہیں چھیڑا. یہاں کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ یہ اس لیے یہ جو یا ہے یہ ایکسپٹ نہیں کرتی پیش کو، یہ زیر لگانی پڑے گی. جی، یہ جو یہاں متکلم ہے، جی مجھے بتائیے ربو ہا ربو ہو کس وقت کیا حالت ہے؟ ربو جو ہے یہ اس میں دمہ ہے. کون سی حالت کہلائے گی یہ؟ رفع. حالت، یہ سب حالت رفع میں ہے نا، یہ تمام جی مرکب سارے حالت رفع میں مرکب. ٹھیک ہے. ٹھیک. یا متکلم کا مسئلہ یہ ہے کہ یا متکلم جو ہے کبھی بھی یہ قبول نہیں کرتی. یا متکلم کی کنڈیشن ہے کہ اس کو اپنے سے پہلے زیر چاہیے ہو. یا متکلم کو اپنے سے پہلے زیر چاہیے ہو. اسم تو اس کی اس کنڈیشن کو پوری کر دیتا، فیل نہیں کرتا. فیل کی جب ہم بات کریں گے تو ہم فیل پہ بات کریں گے. تو یا کی کنڈیشن ہے کہ اس کو زیر چاہیے. ٹھیک ہے. اسم اپنی کنڈیشن کو چھوڑ دیتا ہے. جب اسم اپنی کنڈیشن کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو یا چاہیے، تو وہ پھر اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ربی کر دیتا ہے. اگر آپ ملا کے لکھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ربی. ربی اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے، ربی کون سی حالت ہے؟ یہ مجرور ہے. ضرور کیوں ہوگی؟ کیونکہ مضاف لہ بن جاتا ہے. مضاف لہ. سمجھا نہیں میں، یہ کون سی حالت ہے؟
یہ کون سی حالت میں؟ ربکما کس حالت میں؟ یہ بھی معرفہ ہے رب، مرفوع حالت میں، تو آپ ربی کو آپ مجرور کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ بتائیے. کیونکہ مضاف الیہ بن گیا نا اس میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے پھر؟ ہاں یہ کیا یا ہے؟ یا متکلم نہیں ایکسیپٹ کرتی نا. نہیں میں آپ سے پہلے آپ نے پہلے اس کو کلیئر کریے. یا متکلم جو ہے وہ زیر کے علاوہ کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرتی. یا جی متکلم زیر کے علاوہ کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اسم اس کی اس بات کو ایگری کر لیتا ہے اور اس کی اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کر دیتا ہے، تو ربی بن گیا. میرا آپ سے سوال ہے ربی کی کون سی حالت ہے اس میں؟ یہ بھی اسی طرح ہی ہے، مضاف الیہ ہے. نہیں آپ کچھ اور جواب دے رہے ہیں میرے سوال کو. ہم مضاف الیہ بنا رہے ہیں، مرکب اضافی بنا رہے ہیں سارا. جی 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 مرکب اضافی ہے. لیکن جی. جب میں آپ سے پوچھتا ہوں حالت، تو حالت کا کیا مطلب؟ مجھے اعرابی حالت بتاتے ہیں. اچھا میں آپ اعرابی سے بڑی پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے اس کی کیا اعرابی حالت ہے ربہ کی؟ وہ تو مرفوع ہے نا. مرفوع ہے، معرفہ. کیسے پتا چلا مرفوع ہے؟ یہ ربو جو ہے یہ سے جر ہے، اس میں پیش ہے نا، مرفوع حالت ہے. کیسے پتا چلا مرفوع حالت ہے؟ کس بیس پہ پتا چلا آپ کو؟ کہ یہ سارے آپ نے بولا ہے معرفہ ہیں. معرفہ ہے؟ سری حالت جر میں ساری حالت جر میں ہے ساری. مجھے ایک بات بتائیے، مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ مضاف کی. تو آپ تو حالت جر میں کیا چیز آ رہی ہے؟ حالت جر میں مضاف الیہ ہے نا. جی جی تو جب جس چیز کی اہمیت ہے اسی کے بارے میں بات ہوگی نا. اگر میں جی آپ سے کہتا ہوں مرکب توصیفی میں کس چیز کی اہمیت ہے، موصوف کی. تو آپ موصوف کے بیس کے اوپر سارے جواب دیں گے، ٹھیک صرف کے بیس پہ جواب نہیں دیں گے. مرکب اضافی میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ مضاف کی. مضاف کی. مضاف الیہ تو ہوتا ہی حالت جر میں ٹھیک. کی اہمیت ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ربو کی کون سی حالت ہے؟ مرفوع. مرفوع. مجھے بتائیے ربو کما کی کیا حالت ہے؟ مرفوع. مرفوع. ربو کی کیا حالت ہے؟ مرفوع. سب مرفوع ہے. اب میرا سوال ہے ربی کی کون سی حالت ہے؟ یہ بھی مرفوع ہی ہے. پھر یہ بھی مرفوع ہے. لیکن یاد رکھ لیجیے گا، جب یا متکلم کے ساتھ، یا متکلم جب بطور، میں آپ کو تھوڑا سا اور وہ کرتا ہوں، شاید چیز اور واضح ہو جائے گی. یہ رب ہوا ہے، کسی وجہ سے یہ رب جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے، ایکس وائی زی کوئی بھی وجہ. ٹھیک ہے. تو اب اس کا مضاف الیہ کیا بنے گا؟ رباہ. ربا. رباہ. رباہ. حالت رفع میں ہم نے کیا؟ ربہ. ربو. حالت نصب میں کیا بن جائے گا؟ ربا. کسی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا، کیا بن جائے گا؟ کسی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا، کیا بنے گا؟ ربی. ربی. ربی ہو کیوں بنے گا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہو کیسے کیسے لکھا جاتا ہے. کیا بنے گا؟ کیا بنے گا جی؟ ربی. 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 یہ والی چیز کو دیں گے، دیر آ گیا. ربی. اب مجھے آپ بتائیں ربو کون سی حالت میں؟ ربو یہ مرفوع ہے. ربو مرفوع. کیسے پتا چلا؟ دمہ سے. دمہ سے نہیں کہیں، مضاف سے پتا چلا. مضاف حالت رفع میں. ٹھیک ہے. لیکن مضاف. دمہ سے کہیں گے تو پھنس جائیں گے. یہ پیش پہ بھی تو دمہ، یہ بھی تو دمہ ہی ہے نا. ٹھیک ٹھیک. پھر کیا کریں گے؟ تو آپ دمہ نہ کہیں، آپ کے مضاف سے پتا چلا. یہ ربا ہو کی کیا حالت ہے؟ نصب. نصب. کیسے پتا چلا؟ مضاف کا جو مضاف کی جو ہے وجہ وہ حالت نصب میں. ربی ہی کون سی حالت ہے؟ مجرور. مجرور. کیسے پتا چلا؟ مضاف کی وجہ سے. مضاف کی وجہ سے. مضاف کی وجہ سے، کیونکہ مضاف حالت ہے اس میں.
اچھا جی، اب ہم ربو کی جگہ میں میرا رب کی بات کرتے ہیں. میرا رب کی حالت رفع کیا پڑے گی؟ ربی. ربی. رب کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا گیا یا متکلم کے ساتھ کیا بنے گا؟ ربا. ربا. ابھی تو آپ نے خود کہا کہ یا جو ہے وہ زیر قبول نہیں کرتی، زیر کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا، کیا بنے گا؟ یا متکلم قبول ہی نہیں کرتا نا زیر کے علاوہ کچھ، تو کیا بنے گا؟ مجھے بتا. حالت نصب میں سیم کیا رہے بنے گا. گا؟ جی سیم رہے گا. سیم رہے گا. سیم رہے گا، رب بھی رہے گا. کسی وجہ سے یہ رب جو ہے حالت جر میں چلا گیا، کیا بنے گا؟ وہ بھی ربی بنے گا پھر. یہ بھی رب بھی بنے گا. تو مجھے آپ بتائیے کہ یا متکلم کو کیسے پہچانے گا؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ربی آپ کے سامنے لکھا ہے کون سی حالت ہے، کیسے پتا چلے گا؟ مضاف سے پتا چلے گا. کیسے پتا چلے گا؟ مجھے بتائیے کہاں پر کیسے پتا چلے گا؟ آپ نیچے کسرہ ہے. ہر جگہ پہ کسرہ ہی آ رہا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلے گا نا. نہیں، مشکل ہے. تو یہ تو یاد رکھ لیجیے گا کہ یا متکلم کے ساتھ جب مداخلے بنتا ہے تو اس کی شکل مبنی جیسی ہوتی ہے. مبنی کس کو کہتے ہیں؟ مبنی ہو گئی نا، مبنی ہو گئی نا، اس کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں. تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ حالت نصب ہے، حالت رفع ہے کہ حالت جر ہے. باقی کسی میں آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں ہے. ربو ہو آپ کو پتا چل گیا حالت رفع ہے، ربا ہو آپ کو پتا چل گیا حالت نصب ہے، ربی ہی آپ کو پتا چل گیا حالت جر. لیکن جب یا متکلم کے ساتھ آیا تو حالت رفع میں بھی ربی، حالت نصب میں بھی ربی، حالت جر میں بھی ربی. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا، ہمیشہ یاد. ٹھیک ہے. اور ایک بات ضمائر آپ کے سامنے آ گئی، ایک بات اور جو آپ کے سامنے آ گئی، اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمائر آئے گا، اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمائر آئے گا آپ سمجھ جائیے گا کہ مرکب اضافی ہے. وہ اٹیچ ضمائر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور جو اسم ہے وہ مضاف. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کے سامنے کچھ اسم رکھتا ہوں اور آپ نے اسی طرح سے پورا چارٹ آپ نے بنانا ہے. میں آپ کو ایک اسم دیتا ہوں. یار میں آپ کو اسی طرح سے بھی قسم دیتا ہوں. یہاں سے کہتا ہوں سیارتن. اس سیارتن کو اس پوری چارٹ کے اوپر دوڑائیں. یہ سیارتہ، جی کرتے رہے. سیارتہما، سیارتہم، سیارتہا، سیارتہما، سیارتہن، سیارتکا، سیارتکما، سیارتکم، سیارتکی، سیارتکما، سیارتکن، سیارتو، سیارنا، سیارہ، سیارتی، سیارنا، سیارتی، سیارنا. تیری گاڑی، سیارتکا، سیارتکا. ان سب کی گاڑی، سیارتنا، سیارتہم، ان سب کی گاڑی، سیارتہم، سیارتہم. اس مؤنث کی گاڑی، سیارتکی، اس مؤنث کی گاڑی، سیارتہا، سیارتہا، سیارتہا. تم دونوں کی گاڑی، سیارتہما. سیارتکما. چلیں جی میں ایک اور دیتا ہوں، کوئی کرے. بیتن،
बैतुहु जी बैतुहुमा जी। बैतुहुम बैतुहुम क्या मतलब है बैतुहुम? उन सब का घर। उन सब का घर। जी। बैतुहा बैतुहा बैतुहुमा बैतुहुमा बैतुहुन्ना बैतुहुन्ना क्या मतलब है? मेरा घर है ना। उन बैतुहुन्ना सब क्या मतलब? लेडीज का घर। लेडीज का घर नहीं गए हैं। उन मोनस सब का घर, मॉनसून। अब मोनस उन मोनसों का घर। मुझे बताइए बिल्ली मोनस है क्या मुजक्कर है? बिल्ली मोनस है। तो बिल्ली का घर भी हो सकता है ना। जी तो आप क्या उन कहेंगे? सब उन औरतों का घर? उन सब मोनस का सब मोनस का। हमेशा याद रखिए मुजक्कर मोनस का टर्म इस्तेमाल किया करें। अंग्रेजी में मैस्कुलिन फेमिनिन का वर्ड इस्तेमाल करें। औरत मर्द का मस्त इस्तेमाल करें, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी। जी। बैतुका बैतुका तर्जुमा भी साथ साथ करते हैं। बैतुका आपका घर। तू एक मुजक्कर का घर। तेरा घर। तेरा घर। तेरा घर। अंतुमा तुम दोनों का घर। अंतुमा नहीं, बैतुकुमा। बैतुकुमा। बैतुकुमा जी। बैतुकुम तुम आप सब सब का घर। तुम सब का घर। तुम सब का घर। इनको करने दे, करने दे। जी बैतुकी जी। बैतुकी मोनस का घर। तेरा घर मोनस। तेरा तेरा घर। मोनस का घर। तेरा भाई जो कार में करे हैं। बैतुकुमा दो 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 मोनस का घर। जी तुम दो मोनस का घर। ठीक है। अंतुन्ना तुम सब। अंतुन्ना नहीं है सर, अंतुन्ना कहाँ गया? बैतुकुन्ना बैतुकुन्ना। अंतुन्ना तो आपने मरफू वो कर दिया, मुब्तदा बना दिया। अच्छा बैत बैतुना जी बैतुना बैतुन्ना बैतुना क्या करूं? क्या मतलब है बैतुना? अना बैत बैती तर्जुमा भी साथ साथ करें तो मुझे पता चला आप कर क्या रहे हैं। अना में बैती आ गया। अना कहाँ आ गया? अना तो कहीं है ही नहीं। मुरक्कब इजाफी बना रहे हैं क्या? आप जुमला बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? अच्छा बैतु अना क्यों कहां से लेके आए आप? कहां फंस गए ये मुझे बताइए। अना 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 में क्या आएगा फिर? अना तो है ही नहीं ना। कहाँ है अना? मुझे बताए कहीं अना है? कौन सी जमीर है अना की? अना की तो कोई जमीर ही नहीं है। कहाँ है अना की जमीर? नहनु नहीं कहाँ है नहीं नहनु आप की मिक्सअप जमीर? कर रहे हैं। आप मिक्सअप कर रहे हैं। आप दोनों जमायर को आपने मिक्स कर दिए। ये दो अलग अलग जमायर हैं सिल जनाब। वाले हैं ना ये। ये दो अलग अलग जमायर हैं। आप हालत रफा के जमायर की बात कर रहे हैं मुसलसल। कभी आप अंतुन्ना कहते हैं, कभी अंतुम कहते हैं, कभी नाहनु कहते हैं, कभी अना कहते हैं। ये सब तो हालत रफा के जमायर हैं। हालत रफा के जमायर हैं। आपको तो मुदाफ इलैह चाहिए जो कि हालत जर जमीर, हालत जर, हालत नसब के जमायर होते हैं जो ये लिखे हैं आपके सामने। ये चार्ट आपके सामने है कि नहीं है? जी जी। सही नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैंने आपको इसका स्नैपचैट भी भेजा हुआ है, इसकी तस्वीर भी भेजी है मैंने आपको, वो खोल लें। अच्छा आपको मुदाफ तो पता है ना, मुदाफ तो बैतु है। अब बैतु के साथ अटैच हमारे अटैच करते हैं। बैतुहु, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतुहा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना। तो आप यहाँ अना और अंतुम और अंतुन्ना में क्यों जा रहे? वो सब तो हालत रफा के जमायर है। ये अटैच जमायर है ये सिर्फ नस्ब और जर में होते हैं। और ये मुदाफ इलैह बन के आ रहे हैं इधर। जी जी दोबारा करें। मैं ट्राई करूं उस्ताद जी।
रशीद साहब आप आपको पता है, इनको ट्राई करने दो। इनको ट्राई करने दें जी, तो करें ट्राई दोबारा करें। करें। मंजूर साहब दोबारा करें करें। ट्राई। नहीं, आप रशीद साहब आप करें, मैं अरे करता नहीं, हूँ। आप करें। नजीर साहब करें। अरे नजीर साहब तो कर ही लेंगे, आप तो करें पहले सर। मंजूर साहब को डरा दिया आपने। नहीं मंजूर साहब डरना तो है, घबराना तो है ही नहीं। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है घबराना तो है ही नहीं जी। आप घबरा रहे, करें दोबारा। देखिए मुदाफ तो आपको पता है, मुदाफ है बैतू। बैतू में मुदाफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका एराब हल्का करेंगे। एराब के साथ क्या होता है, जिसके ऊपर तनवीन होती है तनवीन हट जाती है, ये हो गया बैतू। हल्का अब कर। इस बैतू के साथ उस जमायर को अटैच करते हैं। पहला जमायर है आपका वो मुजक्कर गायब, ठीक है ना, उसका बैतू, बैतू बैतू हु, उसका घर, बैतू उन दोनों का उमा घर, उमा, उन दोनों का घर, बैतू उन हम सब का घर, उन सब का घर। उन सब का घर। अब कंटिन्यू करें इसको। बैतुहा, बैतुहा बैतू हा, तर्जुमा मुअन्नस का करें घर, उस मुअन्नस उस का घर। मोनस का घर, जी बै- बैतुहुमा जी, उन दो मोनस का घर, जबरदस्त। बैत तू बैतुहुन्ना बैतू हुन्ना, उन सब मोनस का घर, जबरदस्त। बैतुका बैतू का तेरा घर, तेरा घर, तेरा घर, जी बैतुकुमा जी, आप दोनों का घर, चले। बैतुकुम हम्म, आप सब का घर, जबरदस्त। मुजक्कर का, अब मुजक्कर में आपको बोलने की जरूरत ही नहीं होती, आगे चले। बैतुकी जी उस मोनस का घर, नहीं, तेरा घर मोनस, तेरा घर मोनस, तेरा घर मुअन्नस। रब्बुकुमा बैतुकुमा बैतुकुमा जी तुम दो लेडीज दो ठीक है, तुम दोनों का घर मोनस। तुम दोनों का घर मोनस। आप लेडीज और जेंट्स से बाहर निकल आए, अच्छा, ठीक है। ये मुजक्कर ये मोनस, ये इंग्लैंड से बोल रहे हैं इसलिए। जी बैतुकुन्ना हाँ। सब लेडीज का घर, फिर लेडीज नहीं। ही, आपके साथ लेडीज का कोई मसला है सर जी। तुम सब मोनस का घर, जी सब मोनस का घर। जी। पीछे क्या रह गया? पीछे रह दो रह गया गए, मुतकल्लम रह गए हैं। मुतकल्लम अपना घर भी बनाना है ना। अपना घर बनाना है। अच्छा, बैतु की होएगा फिर, नहीं 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 बैतुन, या है या, बैतुन्ना बैतुना, नहीं नहीं, या है या, बैतुना, नाम क्यों पे जा रहे हैं आप? या है ना, या बैती। बैती, बैती मेरा घर, हाँ, तो बैतुना जी नखनु हमारा बैतुना, सब- तर्जुमा हम करें, सबका घर। हम सब का घर। हम सब का घर हमारा घर, जिस तरह से भी करें, जी ठीक है। मैं आपके सामने एक और रखता हूँ जी, कोई और करे। जी आज मंजूर साहब फंस गए हैं। सातुन, सातुन कहते हैं घड़ी को, जी सातुन कहते हैं घड़ी को, जी कोई और करे। सातुन, चलो साथ on करे, नजीर साहब करे। अच्छा नजीर साहब तो कर चुके हैं, और साहब करें। नहीं, नजीर साहब नहीं करे, उनके भाई ने किया। अच्छा चले, नजीर साहब आप करें। चलो बिस्मिल्लाह। साअतुहु, जी उस एक मुजक्कर की घड़ी, मुजक्कर की जरूरत नहीं, तो मुजक्कर को डिफाइन ना करेंगे, अच्छा। उसकी घड़ी, उसकी घड़ी। ठीक है साअतुहुमा, जी, उन दो की घड़ी, उन दोनों की घड़ी, उन दोनों की घड़ी। जी साअतुमा, साअतुहुम, उन सब की घड़ी। ठीक है। साअतुहा, उस मुअन्नस की घड़ी। जबरदस्त साअतुहुमा, उन दो जी। मुअन्नस की घड़ियां। जबरदस्त, साअतुहुन्ना, उन सब मुअन्नस की घड़ियां।
जबरदस्त। सातु का उस तेरी घड़ी, तेरी घड़ी कह सकता हूँ या सातु का, हाँ तेरी घड़ी। तेरी आपकी घड़ी। सातु कुमा, तुम दोनों की घड़ी। जबरदस्त। सातु कुम, तुम सब की घड़ी। जबरदस्त। सातु की, मोनस की घड़ी। तेरी घड़ी तेरी। within brackets, सॉरी, तेरी मोनस की घड़ी। सही है। जी। सातु कुमा, दो मोनस की घड़ी। तुम दो मोनस की घड़ी। तुम दो मोनस की घड़ी। सातु कुन्ना, तुम सब मोनस की घड़ियां। जबरदस्त। साआती, मेरी घड़ी। जी। साआतुना, हम सब की घड़ियां। हम सब की घड़ियां, या हम सब की घड़ी, या हम हमारी सब की घड़ी। हमारी घड़ी, जिस तरह से भी आप। हमारी घड़ी। चले जी, एक आखिरी और करें, कौन करेगा जी? कलम, कलमुन। क्या करना है? कोई और भाई आए ना, कोई और भाई आगे आए। जी, कलमुन। मैं कोशिश करूं। बिल्कुल करें सर। बिस्मिल्लाह करें। कलमु, कलम हु, कलमुहु, कलम हो, तर्जुमा भी साथ साथ करें सर। उसकी कलम, उसका कलम। उसका कलम। कलमुहुम्मा, ठीक उन है। दोनों, हुम्मा नहीं बोला, हुम्मा। हुमा हुमा, कलमुहुम्मा, उन दोनों की कलम। कलमुहुम, उन सब की कलम। कलम, कलमा, ना माँ नहीं बोले ना, कला मुँह ही है ना। कलम हो है। अच्छा कलम, कलम हा, कलम, मोनस की जो कलमान, हा, नहीं वो कलम, सेम अच्छा रहेगा, हाँ, अच्छा कलम हाँ। आप ये देखें, मुदाफ तो आपका सेम ही है ना। सेम रहेगा। मुदाफ में जी तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, सिर्फ मुदाफिले में तब्दीली आती है। तो मुदाफ ठीक तो है, कलम हो ही रहेगा ना। ठीक कलमुहु, कलमुहुमा, कलमुहुम। ठीक। अब इसी तरह से करें, क्या बन जाएगा? कलमु, कलुमुहा, कलुमा, कलमुहा, कलुमहा, कलमुहा। कलमुहा, जबरदस्त। कलमुहुम्मा, हुम्मा नहीं, हुमा। हुन्ना, हुमा, कलमुहुमा, कलमुहुन, हुन्ना। कलमुहुन्ना, तर्जुमा करें कलमुहुन्ना का। उन सब की घड़ी, उन उन सब की सब मोनस की घड़ी। उन सब मोनस कलम, की कलम उस्ताद जी। कलम, कलम, चले, उन सब मोनस का कलम। जी उन सब जी। मोनस का कलम। कलमु, कलमु की, नहीं तो चले, की में कहाँ चले गए? आप भी लेडीज में ज्यादा जा रहे हैं। मुज़क्कर। चले, पहले मुज़क्कर में आ जाए। कलमु। मैं भी मंजूर साहब का पड़ोसी हूँ। चले कोई बात नहीं। कलमु। कलु, कलमु, मोनस है ना, मुज़क्कर है ना। मुज़क्कर है ना। कलमु, जी, कलमु का, कलमु का। तर्जुमा भी करें साथ साथ। अच्छा उस एक मुज़क्कर की घड़ी। नहीं, कलमु का, ये हाजिर का सीधा है। अच्छा हाजिर का उस मौजूद है। पेन। तेरा कलम। तेरा कलम, ए मुज़क्कर। कलम, कलमु कुम्मा, कुम्मा नहीं, कुमा। कुमा, कलमु कुमा, उन दो मुज़क्करों की घड़ी। नहीं, तुम दोनों का तुम, हाजिर है। तुम दोनों का कलम। तुम कलम। दोनों का कलम। आपको यहाँ मुज़क्कर कहने की जरूरत नहीं है। ठीक। ठीक है जी। कलमुकुम, जी, तुम सब तुम सब की मुज़क्कर घड़ी। कहने की जरूरत तुम, नहीं है, तुम सबका कलम। तुम सब का कलम। योर पेन्स। कलमु की, तुम्हारी घड़ी। नहीं तुम कलम है तुम ना। एक तुम एक सॉरी, तुम एक औरत की घड़ी। औरत भी नहीं करे सर, औरत से बात नहीं है। औरत मर्द के चक्कर में कहाँ फंस गए आप? मोनस, कलम मोनस, की, जी तेरा कलम विदिन ब्रैकेट मोनस। ठीक। फेमिनिन कल, पेन। कलमु की, कलमुकुम, कलमुकुमा, जी, कलमुकुन्ना। तर्जुमा करें साथ साथ। अच्छा कलमुकुमा, उन दो
मोनस की तू घड़ी तू सामने नहीं, उन हाजिर है दो ना। की क्यों करें? तुम दोनों की मुसन्न- घड़ी विद इन ब्रैकेट मोनस। ठीक, तुम दोनों की घड़ी मोनस, तुम दोनों का कलम, तुम दोनों का तुम सॉरी कलम। तुम दोनों का कलम मोनस। तो कलमो कुन्ना, ये सब तुम सब, तुम सब की घड़ी तुम सब मोनस, कलम कलम। कलम मोनस, की बात है ना। कलम कलम जी जी कलम। उसके बाद कलमों की, नहीं, कलमी, कलमी, कलमी और कलमा, कलम, कलुमना, कलमुना, कलुमुना, कलुमुना, कलूनी, कलमु, कलमुना, कालम, कालुमु, कलमुना, कालुमुना, हमारा कालुमु, कलम, हमारा कलम, हम हाँ, सब का, हम सब का अपने। ठीक है, हमारा कलम हम सब का। ठीक है जी। तो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मुरक्कब इजाफी, और खास तौर पर मुरक्कब इजाफी में अटैच ज़मायर का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट। कुरान मजीद भरा पड़ा है इससे, और अगर आपको ये मुरक्कब इजाफी अच्छी तरह से अगर आप समझ लें, इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ लें, इसका ट्रांसलेशन कैसा होता है इसको समझ लें, तो आप कुरान मजीद का 20% तो आपके लिए कुरान मजीद को समझना बिल्कुल आसान हो जाए। कुरान मजीद की कोई ऐसी आयत नहीं है जिसमें मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल नहीं है। मैं इंशाल्लाह अगली दफा आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखूंगा। कुछ तो आयत ऐसी है कि एक एक आयत में 3-3, 4-4, 5-5 दफा मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल, तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। और ज़मायर के साथ तो बेइंतहा इस्तेमाल, सारे अटैच ज़मायर, और जब भी आपको इस्म के साथ कभी भी अटैच ज़मायर नजर आ जाए, आप आंख बंद करके समझ लें कि मुरक्कब इजाफी है, और इसके अंदर अटैच ज़मायर जो है वो मुदाफिले है, और जो है मुदाफिल। ठीक है, तो मैं आपकी एक्सरसाइज भेजूंगा, उसको करें। मुझे नहीं मालूम, मैं आपको एक्सरसाइज भेजता हूँ, आप लोग उसको करते हैं कि नहीं करते। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो अगर आपको जरूरत नहीं महसूस है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं लेकिन उस्ताद, ये अगर बहुत यूजफुल है, आप जो भेज रहे हैं ना, हम करते हैं घर में। लास्ट टाइम मैंने किया, मेरे 2 रंग हुए तकरीबन 30 में से। अच्छा, माशाल्लाह, लेकिन कभी शेयर कर दिया करें ताकि हमें भी पता चल जाए कि बाकी करते हैं। चलो ठीक है, इंशाल्लाह आप शेयर करेंगे अभी नेक्स्ट टाइम। अभी आप जो भेजेंगे ना वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर जी, बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।